ورلڈ بینک نے جو NFC فارمولا چینج کرنے کے لیے کہا ہے کہ پاپولیشن کے حساب سے پیسے تقسیم نہ کیجئے، جو کما کے زیادہ دے رہا ہے اس میں زیادہ انویسٹ کیجئے۔ ورلڈ بینک کا یہ مشورہ، یہ ایڈوائزری کیا حکومت سنے گی؟ IMF کی ایڈوائزری سننے پہ تو مجبور ہوتی ہے۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی لگا دی گئی پیٹرول ڈیزل پر۔ علی بخاری صاحب، یور اوپینین۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا۔ دیکھیں طلحہ بھائی، حکومت تو ہر وہ کام جو حکومت وقت کو سوٹ کرتا ہے، حکومت وقت سے میں بات کر رہا ہوں جو اشرافیہ کی ایک لابی بیٹھی ہوئی ہے اوپر ان کو تو وہی کرتے ہیں۔ اب نام اس کو ورلڈ بینک کی آبزرویشن کا دے دیں آپ، یا IMF کی ڈائریکٹری کا دے دیں آپ، تو کام تو انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کو اپنے سوٹ کرتا ہے۔ ریزن بینگ کہ یہ تو بادشاہ اپنے بادشاہ لگتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور عوام کی ریپرزنٹیشن والی گورنمنٹ تو ہے نہیں۔ نہ ہی عوام کے ووٹوں سے یہ جیت کے آئے ہیں، نہ ہی عوام کی پذیرائی ان کے پاس حاصل ہے، نہ یہ پاور، نہ ہی پولیٹیکل جس کو ہم پارٹی کہتے ہیں وہ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ وراثتی پارٹیاں ہیں۔ مجھے بتا دیں کہاں کہا ہوا IMF نے یا ورلڈ بینک نے کہ آپ 12 ارب کا جہاز خرید لیں؟ مجھے ذرا ایک بات بتا دیجیے گا، کہاں کہا ہوا ہے کہ ہزاروں کا لشکر رکھ کے آپ جو ہے وہ گاڑیاں نکالیں اور لے کے جائیں اور پروٹوکولز یوز کریں؟ کہاں کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہے سرکاری دورے پہ دورے کرتے رہے سرکار کے پیسے کے اوپر اور PF کے جہاز کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر؟ یعنی اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا، اس طرح تو چیزیں نہیں ہوتی۔ ایڈوائزریاں تو اور بھی بڑی آئی ہوئی ہیں دنیا میں۔ کیوں؟ اچھا کوشچن یہ ہے کہ کیوں کہا یہ ورلڈ بینک نے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کافی دیر سے کہ یہ کیوں کہا ہے، تو مجھے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پراپر لوگوں کو پراپر رائٹس جو ہے نہیں دیے جاتے جن کے وہ متقاضی ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں کمائی کا ذریعہ پیٹرول ہے، بجلی ہے، گیس ہے، بل ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ چیزیں ہم ساری باہر سے لاتے ہیں، کہنے کو ہم ایگریکلچر ملک ہیں۔ آپ کے ملک میں ہے کیا؟ امپورٹ کیا اور ایکسپورٹ کیا؟ آپ کو پتا چلے گا کہ فائنانس منسٹر کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس کہتا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں $1 پاکستان میں نہیں آیا انویسٹمنٹ کے طور پہ، یا فورن ریمیٹنس آئی ہیں، یا آپ کے پاس IMF کا پیسہ آیا۔ یہ تو حکومت کی پروگرس ہے جو یہ بہت بڑے سورما آئے تھے اور یہ بڑے تجربہ کار لوگ تھے، نسل در نسل چلتے ہوئے، تو انہوں نے ملک کو یہاں پر پہنچا دیا ہے کہ آج آپ کی 45 ملٹی نیشنل کمپنیز بند ہے، شیل بند ہے، ٹیلی نور بند ہے، میٹسوبیشی چلے گی۔ نیم آپ کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہیں کہ ڈینائی کریں کہ نہیں ایسے نہیں ہے۔ بالکل آپ ذرا چیک کر لیجیے گا۔ I'll take responsibility of my words as well with subject to confirmation۔ چیک کر لیجیے گا، جب ایران وار سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کا جو آئل تھا اس کی قیمت تھی $73.1۔ آج 71 کے قریب ہے برینٹ کروڈ، آج 71 ہے۔ اور یہاں پر جو قیمت تھی اس ٹائم پیٹرول کی طلب بھائی وہ تھی 253 روپیز پیٹرول اور 260 کچھ روپیز ڈیزل۔ سر کل جمعہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے۔ سر کل جمعہ ہے، کیا معلوم ہو جائے کم۔ سر نہیں، جمعہ ختم کر دیا انہوں نے، آپ نے سنا نہیں ہوگا، پرائم منسٹر نے اسپیچ کی تھی کہ اب آگے حالات کے مطابق ہوں گے، تو فرائیڈے از ناٹ اے ڈے۔ علی بھائی آپ نے کہا نا وہ IPP بند پڑے ہیں ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا 2013 سے سٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے، ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں۔ تو IPPs نے نا سٹیل ملز سے انسپریشن لی ہے۔ ورلڈ بینک نے جو NFC فارمولا چینج کرنے کے لیے کہا ہے کہ پاپولیشن کے حساب سے پیسے تقسیم نہ کیجئے، جو کما کے زیادہ دے رہا ہے اس میں زیادہ انویسٹ کیجئے۔ ورلڈ بینک کا یہ مشورہ، یہ ایڈوائزری کیا حکومت سنے گی؟ IMF کی ایڈوائزری سننے پہ تو مجبور ہوتی ہے۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی لگا دی گئی پیٹرول ڈیزل پر۔ علی بخاری صاحب، یور اوپینین۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا۔ دیکھیں طلحہ بھائی، حکومت تو ہر وہ کام جو حکومت وقت کو سوٹ کرتا ہے، حکومت وقت سے میں بات کر رہا ہوں جو اشرافیہ کی ایک لابی بیٹھی ہوئی ہے اوپر ان کو تو وہی کرتے ہیں۔ اب نام اس کو ورلڈ بینک کی آبزرویشن کا دے دیں آپ، یا IMF کی ڈائریکٹری کا دے دیں آپ، تو کام تو انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کو اپنے سوٹ کرتا ہے۔ ریزن بینگ کہ یہ تو بادشاہ اپنے بادشاہ لگتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور عوام کی ریپرزنٹیشن والی گورنمنٹ تو ہے نہیں۔ نہ ہی عوام کے ووٹوں سے یہ جیت کے آئے ہیں، نہ ہی عوام کی پذیرائی ان کے پاس حاصل ہے، نہ یہ پاور، نہ ہی پولیٹیکل جس کو ہم پارٹی کہتے ہیں وہ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ وراثتی پارٹیاں ہیں۔ مجھے بتا دیں کہاں کہا ہوا IMF نے یا ورلڈ بینک نے کہ آپ 12 ارب کا جہاز خرید لیں؟ مجھے ذرا ایک بات بتا دیجیے گا، کہاں کہا ہوا ہے کہ ہزاروں کا لشکر رکھ کے آپ جو ہے وہ گاڑیاں نکالیں اور لے کے جائیں اور پروٹوکولز یوز کریں؟ کہاں کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہے سرکاری دورے پہ دورے کرتے رہے سرکار کے پیسے کے اوپر اور PF کے جہاز کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر؟ یعنی اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا، اس طرح تو چیزیں نہیں ہوتی۔ ایڈوائزریاں تو اور بھی بڑی آئی ہوئی ہیں دنیا میں۔ کیوں؟ اچھا کوشچن یہ ہے کہ کیوں کہا یہ ورلڈ بینک نے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کافی دیر سے کہ یہ کیوں کہا ہے، تو مجھے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پراپر لوگوں کو پراپر رائٹس جو ہے نہیں دیے جاتے جن کے وہ متقاضی ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں کمائی کا ذریعہ پیٹرول ہے، بجلی ہے، گیس ہے، بل ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔
چیزیں ہم ساری باہر سے لاتے ہیں. کہنے کو ہم ایگریکلچر ملک ہیں. آپ کے ملک میں ہے کیا امپورٹ کیا اور ایکسپورٹ کیا. آپ کو پتا چلے گا کہ فائنانس منسٹر کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس کہتا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں $1 پاکستان میں نہیں آیا انویسٹمنٹ کے طور پہ, یا فورن ریمیٹنس آئی ہیں, یا آپ کے پاس IMF کا پیسہ آیا. یہ تو حکومت کی پروگرس ہے. جو یہ بہت بڑے سورما آئے تھے اور یہ بڑے تجربہ کار لوگ تھے, نسل در نسل چلتے ہوئے, تو انہوں نے ملک کو یہاں پر پہنچا دیا ہے کہ آج آپ کی 45 ملٹی نیشنل کمپنیز بند ہے, شیل بند ہے, ٹیلی نور بند ہے, میٹسوبیشی چلے گی. نیم آپ کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہیں کہ ڈینائی کریں کہ نہیں ایسے نہیں ہے. بالکل آپ ذرا چیک کر لیجیے گا. I'll take responsibility of my words as well with subject to confirmation. چیک کر لیجیے گا جب ایران وار سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کا جو آئل تھا اس کی قیمت تھی $73.1. آج 71 کے قریب ہے برینٹ کروڈ. آج 71 ہے. اور یہاں پر جو قیمت تھی اس ٹائم پیٹرول کی طلب بھائی وہ تھی 253 روپیز پیٹرول اور 260 کچھ روپیز. سر کل جمعہ ہے, دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے. سر کل جمعہ ہے, کیا معلوم ہو جائے کم. سر نہیں, جمعہ ختم کر دیا انہوں نے. آپ نے سنا نہیں ہوگا پرائم منسٹر نے اسپیچ کی تھی کہ اب آگے حالات کے مطابق ہوں گے. تو فرائیڈے از ناٹ دی ڈے. علی بھائی آپ نے کہا نا وہ IPP بند پڑے ہیں, ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں. دیکھیں نا 2013 سے سٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے, ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں. تو IPPs نے نا سٹیل ملز سے انسپریشن لی ہے. ورلڈ بینک نے جو NFC فارمولا چینج کرنے کے لیے کہا ہے کہ پاپولیشن کے حساب سے پیسے تقسیم نہ کیجئے, جو کما کے زیادہ دے رہا ہے اس میں زیادہ انویسٹ کیجئے. ورلڈ بینک کا یہ مشورہ, یہ ایڈوائزری کیا حکومت سنے گی؟ IMF کی ایڈوائزری سننے پہ تو مجبور ہوتی ہے. کلائمیٹ سپورٹ لیوی لگا دی گئی پیٹرول ڈیزل پر. علی بخاری صاحب, یور اوپینین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت بھائی آپ کا. دیکھیں طلعت بھائی, حکومت تو ہر وہ کام جو حکومت وقت کو سوٹ کرتا ہے. حکومت وقت سے میں بات کر رہا ہوں جو اشرافیہ کی کچھ ایک لابی بیٹھی ہوئی ہے اوپر, ان کو تو وہی کرتے ہیں. اب نام اس کو ورلڈ بینک کی آبزرویشن کا دے دیں آپ, یا IMF کی ڈائریکٹری بھی کا دے دیں آپ, تو کام تو انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کو اپنے سوٹ کرتا ہے. ریزن بینگ کہ یہ تو بادشاہ اپنے بادشاہ لگتے ہیں, سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اور عوام کی ریپرزنٹیشن والی گورنمنٹ تو ہے نہیں. نہ ہی عوام کے ووٹوں سے یہ جیت کے آئے ہیں, نہ ہی عوام کی پذیرائی ان کے پاس حاصل ہے, نہ یہ پاور, نہ ہی پولیٹیکل جس کو ہم پارٹی کہتے ہیں وہ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ ہے. وراثتی پارٹیاں ہیں. مجھے بتا دیں کہاں کہا ہوا IMF نے یا ورلڈ بینک نے کہ آپ 12 ارب کا جہاز خرید لیں. مجھے ذرا ایک بات بتا دیجیے گا, کہاں کہا ہوا ہے کہ ہزاروں کا لشکر رکھ کے آپ جو ہے وہ گاڑیاں نکالیں اور لے کے جائیں اور پروٹوکولز یوز کریں. کہاں کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہے سرکاری دورے پہ دورے کرتے رہے سرکار کے پیسے کے اوپر اور BF کے جہاز کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر. یعنی اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا, اس طرح تو چیزیں نہیں ہوتی. ایڈوائزریاں تو اور بھی بڑی آئی ہوئی ہیں دنیا میں. کیوں؟ اچھا کوشچن یہ ہے کہ کیوں کہا یہ ورلڈ بینک نے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کافی دیر سے کہ یہ کیوں کہا ہے. تو مجھے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پراپر لوگوں کو پراپر رائٹس جو ہے نہیں دیے جاتے جن کے وہ متقاضی ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں کمائی کا ذریعہ پیٹرول ہے, بجلی ہے, گیس ہے, بل ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. چیزیں ہم ساری باہر سے لاتے ہیں. کہنے کو ہم ایگریکلچر ملک ہیں. آپ کے ملک میں ہے کیا امپورٹ کیا اور ایکسپورٹ کیا. آپ کو پتا چلے گا کہ فائنانس منسٹر کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس کہتا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں $1 پاکستان میں نہیں آیا انویسٹمنٹ کے طور پہ, یا فورن ریمیٹنس آئی ہیں, یا آپ کے پاس IMF کا پیسہ آیا. یہ تو حکومت کی پروگرس ہے. جو یہ بہت بڑے سورما آئے تھے اور یہ بڑے تجربہ کار لوگ تھے, نسل در نسل چلتے ہوئے, تو انہوں نے ملک کو یہاں پر پہنچا دیا ہے کہ آج آپ کی 45 ملٹی نیشنل کمپنیز بند ہے, شیل بند ہے, ٹیلی نور بند ہے, میٹسوبیشی چلے گی. نیم آپ کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہیں کہ ڈینائی کریں کہ نہیں ایسے نہیں ہے. بالکل آپ ذرا چیک کر لیجیے گا. I'll take responsibility of my words as well with subject to confirmation. چیک کر لیجیے گا جب ایران وار سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کا جو آئل تھا اس کی قیمت تھی $73.1. آج 71 کے قریب ہے برینٹ کروڈ. آج 71 ہے. اور یہاں پر جو قیمت تھی اس ٹائم پیٹرول کی طلب بھائی وہ تھی 253 روپیز پیٹرول اور 260 کچھ روپیز. سر کل جمعہ ہے, دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے. سر کل جمعہ ہے, کیا معلوم ہو جائے کم. سر نہیں, جمعہ ختم کر دیا انہوں نے. آپ نے سنا نہیں ہوگا پرائم منسٹر نے اسپیچ کی تھی کہ اب آگے حالات کے مطابق ہوں گے. تو فرائیڈے از ناٹ دی ڈے. علی بھائی آپ نے کہا نا وہ IPP بند پڑے ہیں, ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں. دیکھیں نا 2013 سے سٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے, ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں. تو IPPs نے نا سٹیل مل سے انسپریشن لی ہے.